الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة صدق الله مولانا العظيم وصدق رسول النبي الكريم قال الله تبارك وتعالى في شأن حبيبه مخبرا وآمرا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما كثيرا 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 پڑھیے درود پاک الصلاۃ والسلام علیکم وعلى آلك وصحبك يا نبي الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله يا رسول الله لیا ہے جب بھی تیرا نام یا رسول اللہ ما شاء اللہ بنا ہے بگڑا ہوا کام یا رسول اللہ سبحان اللہ تمہارے نام پہ جو چاہے لے چلے مجھ کو بے شک کیونکہ میں ایک بندہ بے دام یا رسول اللہ میں جس خیال میں تیرا خیال شامل ہو وہی خیال تو ہے خام یا رسول اللہ بے شک ظہوری آپ کی نسبت سے سارے عالم میں ظہوری میرا بھی ذکر ہوا عام یا رسول اللہ تجھ سے در سے سگ سے ہے نسبت مجھ کو میری گردن میں بھی ہے دور کا ڈورا تیرا اور اس نشانی کے جو سگ ہیں نہیں مارے جاتے حشر تک میرے گلے میں رہے پٹا تیرا سبحان اللہ بیدم وارسی مرحوم نے کہا تھا کہ سگے طیبہ مجھے سب کہہ کے پکاریں بیدم سگے طیبہ مجھے سب کہہ کے پکاریں بیدم یہی رکھے میری پہچان مدینے والا پڑھیے درود پاک الصلاۃ والسلام کی آواز نال درود پاک پڑھ لو سارے پڑھو نکی بڑے سارے پڑھو یا رحمت معزز و محترم رفقاء طریقت عاشقان مصطفیٰ غلامان اصحاب مصطفیٰ اور وابستگان دامن آل مصطفیٰ گرامی قدر قبلہ شاہ صاحب محترم سیالوی صاحب دیگر ثناخان قراء علماء میرے پیارے دوستو حضور کے ذکر کی محفل ہے ماہ محرم الحرام ہے میرے عزیز ملک مسرت نے بڑے محبت سے اپنے گھر کو سجایا آپ کو بلایا مجھے بلایا اور ذکر رسول کا یہ پروگرام منعقد کیا الحمدللہ اگر میں کسی ایک موضوع کو لے کے بیٹھوں تو جو خطیبانہ رنگ ہیں سریلا گو کہ میں اتنا نہیں ہوں پھر بھی میں لے اور سر سے واقف ہوں بے شک اور اگر جوش خطابت دکھانا مقصود ہو تو الحمدللہ اللہ نے سارے معاملات سے آشنا فرمایا ہے اس کی مہربانی ہے لیکن فقط وہ عام واعظین کی طرح ایک بات کو لے کے بیٹھوں دو چار قصے سناؤں دو چار باتیں کروں آپ سے داد سمیٹوں اور گھر چلا جاؤں کچھ اس انداز کو بدلا ہے بے شک ضروری نہیں کہ پوری بیان میں ایک ہی بات کرو وہ تو شروع کرو تو ختم کرو تو ٹر جاؤ اس کے لیے ہمارے علماء موجود ہیں الحمدللہ سریلے بھی ہیں جوشیلے بھی ہیں اور وہ ہمیں محظوظ کرتے ہیں فقیروں کا کام خانقاہ نشینوں کا کام تربیت کرنا تھا خانقاہ پہ اور یہ آج بھیرا شریف ہے جامع منہاج القرآن ہے فیضان مدینہ ہے
یہ آج سے کچھ عرصہ پہلے جائیں تو یہ کوئی جامعات نہیں تھی بریلی کی سب سے بڑی یونیورسٹی، سب سے بڑی دینی درسگاہ صرف اور صرف خانقاہ تھا، اور اس درسگاہ سے جو فارغ التحصیل ہو کے نکلے وہ حضرت قطب الدین بختیار کاکی تھے، وہ حضرت معین الدین چشتی اجمیری تھے، وہ حضرت بابا فرید الدین گنج شکر تھے، وہ حضرت شاہ سلیمان توسوی تھے، حضرت خواجہ نظام الدین محبوب الہی دہلوی تھے۔ اور میں اپنے سلسلے کی طرف آؤں تو وہ حضرت بہاؤالدین نقشبند بخاری تھے، وہ حضور خواجہ باقی باللہ تھے، وہ حضرت امیر کلال تھے، وہ حضرت خواجہ عبدالخالق اجدوانی تھے، وہ حضرت بابا سماسی تھے، وہ حضرت مجدد الفسانی تھے، اور جتنے بھی طلباء ان یونیورسٹیوں سے فارغ التحصیل ہو کے نکلے، وہ 9 سال کا کورس نہیں تھا، 7 سال کا کورس نہیں تھا، کوئی مخصوص مدت نہیں تھی۔ اگر پانڈا گھروں صاف ہویا تو ایک نگاہ میں فارغ ہو کے ٹر گیا، تے جے کوئی میل شہر یا مانجن مونجن والا کام ہویا تو 6 مہینے، سال، 10 سال، 12 سال، 15 سال بھی لگ گئے۔ یہ اس برتن کا کمال تھا کہ وہ کتنا گھر سے صاف ستھرا اور نفیس ہو کے آتا تھا۔ الحمدللہ خانقاہ سے درسگاہ کا تعلق جب تک مضبوط رہا، دین مضبوط رہا۔ علماء خانقاہ والوں کی جوتیوں میں بیٹھتے رہے، برکت رہی، اور خانقاہ والے اپنے شہزادوں اور صاحبزادوں کو علماء کے قدموں میں بٹھاتے رہے، برکت رہی۔ پیر کا بیٹا جب تک جاہل نہیں تھا، برکت رہی، اور مولوی جب تک کسی شیخ کے قدموں میں بیٹھتا رہا، برکت تھی۔ جب مولوی کو علم کا ہیضہ ہوا، علمی تکبر اور خود پیر بننے کا شوق ہوا، کام بگڑ گیا، اور جب پیر کا بیٹا فرعون بن گیا، دین سے دور ہو گیا، دین سے تعلق کمزور کر لیا، علم سے تعلق کمزور کر لیا، قرآن سے تعلق کمزور کر لیا، حدیث سے تعلق کمزور کر لیا، سنت مطہرہ سے تعلق کمزور کر لیا، رسول اللہ کے طریقے کو چھوڑ کر میرے مطابق میرا مزاج، میرا وجدان یہ کہتا ہے، اس پہ چل پڑا، سارا دین بگڑ گیا۔ اس لیے آج مخصوص موضوع لے کے، مخصوص قصے کہانیاں لے کے اپنی، اور اختلافی موضوعات لے کے اپنی گفتگو سے آپ کو لطف اندوز نہیں کرنا، بلکہ ایسی گفتگو کر کے کہ جس سے آپ کے دل میں خشیت الہی پیدا ہو، خوف خدا پیدا ہو، محبت مصطفیٰ پیدا ہو، اور دین سے بے نیازی نہیں، دین کے لیے احتیاط پیدا ہو۔ احتیاط پیدا ہو۔ ہم بے اعتدالیوں اور بے احتیاطیوں کی راہوں پہ چل پڑے۔ میں مدینہ شریف میں تھا، قبلہ شاہ صاحب نے حضرت ابو طالب کا واقعہ سنایا۔ ہمارے مسلک کے ایک عالم دین ایمان ابو طالب پہ گھنٹوں بحث کی، شروع سے ایک فکری اختلاف چلا رہا ہے علماء میں۔ میں خود اپنی وضاحت کرتا چلوں کہ میں حضرت ابو طالب کے ایمان کا قائل ہوں، میرے بزرگ قائل ہیں، اور میں جن کا شاگرد ہوں میرے استاد بھی قائل ہیں، لیکن جو قائل نہیں ہے وہ بھی علماء ہے، وہ بھی جاہل نہیں ہے، وہ بھی علماء ہے، ان کے پاس بھی کچھ دلائل ہوں گے۔
لیکن ایمان ابو طالب نہ قبلہ شاہ صاحب سے قبر و حشر میں سوال ہے، نہ مجھ سے ہے، نہ سیالوی صاحب سے ہے، نہ جلالی صاحب سے ہے، نہ عرفان شاہ بھکی والے سے ہے، نہ ریاض شاہ بھکی والے سے۔ ہم سے 3 سوال ہے، من ربوں کا، ما دینوں کا، ما کنت تکون فی حق ھذا الرجل۔ ان 3 سوالوں کا ہم نے جواب دینا ہے۔ وہ کیا تھے، کیا نہیں تھے، وہ ان کا اور ان کے اللہ کا معاملہ ہے۔ آج 1443 ہجری میں اس موضوع کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ جو بھی اس کو چھیڑتا ہے وہ شریر ہے، وہ شرارت کرتا ہے۔ کیا ضرورت ہے ایسے اختلافی معاملات کو چھیڑنے کی؟ یہ میں شروع سے علماء میں اختلاف، نہ ماننے والے کافر ہیں۔ جو میں مانتا ہوں، میں کیوں مانتا ہوں؟ انہوں نے بچپن میں میرے رسول سے پیار کیا، وہ میرے رسول کی ڈھال بنے، انہوں نے میرے رسول سے محبت کی۔ میرے رسول کے لیے شیب ابی طالب کی گھاٹی میں پتے تھا، وہ عرب کا سردار تھا ابو طالب۔ بھوک برداشت کی، پیاس برداشت کی، افلاس برداشت کی۔ یہ کیا تھا؟ یہ محمد مصطفیٰ سے محبت تھی۔ اور جس کی وفات پہ میرا رسول اس سال کو عام الحزن قرار دے۔ آج کا مولوی جسے وضو کا پورا طریقہ سنت کے مطابق پتہ نہیں، وہ ابو طالب کے ایمان پہ بحث کرے، یہ فوت ہو جانے کی بات ہے، لیکن نہیں چھیڑتے ہم اس موضوع کو۔ کیوں نمبر لگاتے ہو صحابہ کے؟ 1 نمبر ہے، 2 نمبر ہے، 3 نمبر ہے، 4 نمبر ہے، 5 نمبر؟ کہ کیا یہ کم نہیں کہ میرے حضور نے فرمایا عثمان، عمر، علی، طلحہ، زبیر، عبد الرحمن، خالد بن ولید، میں نے سب کے احسانوں کا بدلہ دنیا میں لوٹا دیا۔ ہکو ابو بکر ہے، ہکو ابو بکر ہے، میں اس کے احسانوں کا بدلہ دنیا میں نہیں دے سکا۔ یہ ایک احسان کرتا تھا، میں اس کا صلہ دیتا تھا۔ یہ 10 اور کرتا تھا، میں اس کا صلہ دیتا تھا۔ یہ 50 اور کرتا تھا، میں اس کا صلہ کرتا تھا۔ میری صلے کم ہو گئے، اس کے احسان بڑھ گئے، یہ بات نہیں تھی۔ حضور کہیں کہ یہ احسان کافی تھا جو انہوں نے کلمہ پڑھا دیا، یہ ایک ہی کافی تھا۔ لیکن یہ میرے حضور کا دیا ہوا اعزاز ہے جو انہوں نے سیدنا صدیق اکبر کو اعزاز فرمایا۔ یوم معاشر میرا اللہ میری جانب سے ابو بکر کو ان احسانوں کا بدلہ عطا فرمایا۔ سبحان اللہ۔ ہمارے لیے یہ کافی ہے کہ رسول اللہ نے ارشاد فرمایا کہ مجھ پہ نبوت اور رسالت کے دروازے بند کر دیے گئے۔ انا خاتم النبیین، میں اللہ کا آخری نبی ہوں، میرے بعد کسی نے نہیں آنا۔ اگر کوئی ہوتا، حضور نے یہ نہیں فرمایا وہ میرا حسین ہوتا، حضور نے یہ نہیں فرمایا وہ میرا حسن ہوتا۔ نبوت کو، خلافت کو وراثت میرے نبی نے نہیں بنایا۔ یہ آج کا مولوی بناتا ہے کہ فلاں خلافت کا حقدار تھا۔ میرے نبی نے فرمایا اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو وہ میرا عمر ہوتا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، سیدی مرشدی، خان کا نقشبندیہ مجھے دیا چورہ شریف۔ حضور نبی پاک علیہ السلام نے ارشاد فرمایا عثمان یکے بعد دیگرے میری 2 بیٹیاں تیرے نکاح میں گئی، مجھے تو اتنا عزیز ہے، میں تجھ سے اتنی محبت ہے کہ میری 40 بیٹیاں ہوتی میں ایک ایک کر کے تیرے نکاح میں دیتا جاتا۔ یہ ان کی خدمات کا اعتراف تھا، یہ ان کی محبتوں کا اعتراف تھا، یہ عثمان کے حیا کا اعتراف تھا، یہ عثمان کی وفا کا اعتراف تھا، یہ عثمان کے پیار کا اعتراف تھا، یہ اس کی عقیدتوں کا اعتراف تھا جو انہوں نے میرے رسول سے محبت کری ہے۔ مولوی کو گل سناؤں گا، انا مدینۃ العلم والی ہوں بابوہا، میں علم کا شہر ہوں اور علی اس کا دروازہ ہے۔ یہ پچھلی 3 باتیں کون سنائے گا؟ سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جن کا بچپن، جن کا لڑکپن، جن کی جوانی آغوش مصطفیٰ میں اور تربیت مصطفیٰ میں گزری، ان سے محبت و عقیدت میں کوئی بے وقوفی کمی رکھ سکتا ہے؟ کلمہ نہیں رکھ سکتا۔
دوستانی سی بکار رسول اللہ کی لخت جگر حضور کی شہزادی اما فاطمہ الزہرا جن کے نکاح پہ ہوں اور حسنین کریمین کے جو ابا جان ہوں جو فاتح خیبر بھی ہو نبی کی گود میں پرورش پائی ہو نبی نے جس کی تربیت کی ہو اس علی کے مقام و منصب کا کوئی اندازہ لگا سکتا ہے؟ نہیں. مولوی یہ باتیں نہیں بتائے گا. ایک دھڑا صرف صحابہ دے کسے سنائے گا تے دوجا دھڑا صرف اہل بیت سنا کے اپنے اہل بیت دیا روٹیاں پکیاں کرے گا. یہ باتیں نہیں سنائیں گے. کون بدبخت ہے کہ وہ حسنین کریمین جن کے لیے میرے نبی نمازوں کے سجدے طویل کرتے ہیں جمعے کا خطبہ آدھا چھوڑ کے منبر سے اٹھتے ہیں اور اپنے نواسوں کو گودی میں اٹھاتے ہیں کہیں اسے ٹھنڈا نہ لگ جائے. سیدنا فاروق اعظم نے فرمایا حسین تجھے کتنی پیاری سواری میسر آئی. میرے حضور نے فرمایا عمر یہ کہو اے آقا تجھے کتنا پیارا سوار میسر آیا. جن کی گردنوں کے بوسے حضور سے لیے جن کو گھٹیاں رسول اللہ کے لعاب سے ملی جن کے ہوٹھوں کو اللہ کے رسول نے محبت سے چوما اور چوسا. اور حسین اور اس حسن سے محبت میں کون محبتوں میں کمی کا انکار اظہار کرے گا اور محبتوں میں کمی کرے گا؟ کون کر سکتا ہے؟ جو کرتا ہے وہ بدبخت ہے. اور یاد رکھنا کہ جتنے بھی اہل بیت کا روڑا ڈالتے ہیں امام حسن امام حسین سیدہ فاطمہ مولا کائنات علی المرتضیٰ یہ حدیث قرآن سے اہل بیت میں حدیث مصطفیٰ سے اور اسی حدیث سے سرکار کے فرمان سے حضرت سلمان فارسی بھی اہل بیت کے حصہ ہے. شاہ صاحب بھی فاضل بھیرا شریف میں بات پوری ذمہ داری سے کر رہا ہوں. اسی حدیث سے حضرت سلمان فارسی بھی اہل بیت کا حصہ ہے. لیکن قرآن نے جن کو اہل بیت قرار دیا وہ ازواج مصطفیٰ ہیں. قرآن کی نص سے قرآن کی آیت سے اما عائشہ صدیقہ اہل بیت ہے, اما حفصہ اہل بیت ہے, اما خدیجہ الکبریٰ اہل بیت ہے, حضور کی ازواج مطہرات اہل بیت ہیں. اما عائشہ صدیقہ کو گالیاں دو اور اہل بیت کی عزتوں کے نعرے لگاؤ, اہل بیت سے محبتوں کے نعرے لگاؤ, تمہارے منہ پہ مارے جائیں گے ایسے نعرے. ازواج مصطفیٰ, آل مصطفیٰ, اصحاب مصطفیٰ, والدین مصطفیٰ. مولوی وہ تقوی کا حیضہ ہو جاتا ہے, وہ تو آپ حضرت ابو طالب کی بات کریں, مولوی تو والدین مصطفیٰ. اللہ کا نبی کسی کافر کے لیے مغفرت کی دعا نہیں کرتا, یہ نبی کی شان ہے. نبی کافر کے لیے مغفرت کی دعا نہیں کرتا. اور ہر نماز میں جو ربنا اغفر لی ولوالدیا آپ اور میں پڑھتے تھے وہی رسول اللہ بھی پڑھتے تھے. ہر نماز میں حضور نے اپنے والدین کے لیے مغفرت کی دعا کی. سیدہ آمنہ طیبہ طاہرہ کو یاد کر کے آنسو بھی بہائے, ان کی قبر پہ دعائے مغفرت کے لیے بھی گئے. اور رسول اللہ نے جو پہلا سفر اپنے بچپن میں ننھے معصوم قدموں سے 6 سال کی عمر میں فرمایا وہ کسی اور کے لیے نہیں, وہ اپنے باپ حضرت عبداللہ کی قبر کی زیارت کے لیے. پہلا سفر وہ اپنے باپ کو, اس حضرت عبداللہ کی ایمان کا انکار, سیدہ حمنہ کی ایمان کا انکار, رسول اللہ کی اولاد کو تغیر کر دیا, لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھ کے رسول اللہ کے گھرانے کی گردنیں کاٹ دی. پھر بھی ہم کہیں کہ ہم مسلمان ہیں. نہیں میرے دوستو, یہ دین اعتدال کا نام ہے, یہ دین احتیاط کا نام ہے, اور سارے جزیات ہیں. اہل بیت جز ہیں, صحابہ جز ہیں, یہ سارے جز ہیں. ان جزوں کا کل رسول اللہ کی ذات ہے. اور میں نے کہا لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ. اللہ نے فرمایا میرے نبی کی ہستی تمہارے لیے بہترین نمونہ ہے, میرے نبی کی ذات تمہارے لیے بہترین نمونہ ہے. آج کوئی ابو بکر صدیق کو نعوذ باللہ ظالم کہتا ہے, وہ نبی کا گستاخ ہے. کوئی فاروق اعظم پہ بہتان باندھتا ہے, وہ نبی کا گستاخ ہے. کوئی عثمان ذو النورین کی خلافت کا انکار کرتا ہے, وہ نبی کا گستاخ ہے. ان سے میرے نبی نے محبت ہے.
ان سے میرے نبی نے پیار کیا ہے۔ سیدہ فاطمہ کے لیے میرے رسول اٹھے، اپنی چادر بٹھائی، اپنی بیٹی کا احترام کیا۔ سیدہ فاطمہ سے پیار اور محبت یہ نبی کی سنت ہے۔ ابو بکر صدیق سے محبت، ادب اور وفا یہ نبی کی سنت ہے۔ فاروق اعظم سے محبت، عقیدت اور وفا یہ نبی کی سنت ہے۔ عثمان ذو النورین کے نعرے لگانا یہ نبی کی سنت ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، شہدائے کربلا۔ رسول اللہ کا طریقہ ہے۔ یہ ماہ محرم ہوا، وہ دوجیاں دی گل نہ کرو، ہن ساڈے وچ بھی خصوصاً ہم بریلوی علماء اور مشائخ، گو کہ میں باضابطہ بریلوی نہیں ہوں، نہ میں بریلوی سلسلے میں مرید ہوں، نہ میں باپوں کا شاگرد ہوں، میں نقش بندی ہوں، لیکن چونکہ ہمارا مسلک مشرب پہچانا ہم سے جاتا ہے، اس لیے ہم نقش بندی بھی، چشتی بھی، سہروردی بھی، ہم اسی کے قریب ہیں، تو سارے بریلویوں کی چھاپ ہے ہم پر، اور الحمدللہ وہ صحیح العقیدہ لوگ ہیں، ہمارا ٹھیک ہے یہ مسئلہ، لیکن وہ تو تھے ہی ہمارے علماء اور مشائخ ہیں۔ آج کتنی محرم ہو گئی؟ کیا جی ترئی ہے؟ تئی محرم ہو گئی۔ آپ کتنے جلسوں میں گئے ہیں؟ میں تاجہ جلسوں میں گئے ہوں گے، ملک مسرت لازمی کیا ہونا، اے نعت خان بھی کیا ہونا، میرا بچہ اشفاق صاحب بھی کیا ہونا۔ مجھے بتاؤ علماء نے امام علی مقام کی پیاس کا قصہ سنا کے کتنا رلایا ہے۔ کبھی وہ کہتے ہیں امام علی مقام نے حضرت علی اصغر کو گودی میں اٹھایا، پانی مانگا، اس پہ اگلے دن بھی میں نے کراچی میں بیان کیا سارا۔ امام علی مقام کی 7 یا 10 دن کی پیاس، آل اطہار کی 7 یا 10 دن کی بھوک، یہ تو علماء بیان کرتے ہیں، دنیا میں کہ گلہ ہی ہوئی نہیں۔ ساڈے وچ بھی بہت سارے صرف گھوڑا کڈن دا فرق رہ گیا تے چھاتی پٹن دا، باقی کام نیڑے نیڑے لا گیا۔ ایک گھوڑا نہیں کڈیا تے چھاتی نہیں پٹی، باقی کام نیڑے نیڑے لا کھڑے ساڈے پیراں دے مولویاں۔ یاد رکھو امام علی مقام کی بھوک پیاس، ہمیں پتہ ہے ہمارا امام اقتدار کے لیے لڑنے نہیں گیا تھا، ہمیں یہ بھی پتہ ہے ہمارا نبی کا شہزادہ نواسہ جنگ کے ارادے سے نہیں گیا تھا، انہوں نے بیعت کرنے کے لیے بلایا تھا، ہم آپ کی بیعت کر رہے ہیں، آپ آئیں۔ جو جنگ کرنے کے لیے جائے وہ 72 لوگوں کے ساتھ نہیں جاتا، وہ پورا لشکر ساتھ لے کے جاتا ہے۔ وہ جنگ کرنے کے لیے جائے وہ اپنی بیویوں، بیٹیوں اور معصوم بچوں کو نہیں لے کے جاتا، وہ فوجی سپاہی ساتھ لے۔ امام علی مقام جنگ کرنے کے لیے گئے، امام علی مقام تو سفر میں تھے، دیار غیر میں تھے۔ جناب سیدنا عثمان ذو النورین تو خلیفہ وقت تھے، امیر المومنین، خلیفہ راشد، مدینہ طیبہ میں اسلامی دارالخلافہ میں موجود تھے۔ آج تک کسی مولوی کو سنیں گے سیدنا عثمان ذو النورین 40 دہاڑے بھوک پیاس کٹی؟ ہمارے علماء میں سے کسی نے آپ کو بتایا ہے کہ عثمان ذو النورین کا پانی بھی بند کر دیا گیا، عثمان ذو النورین کا کھانا بھی بند کر دیا گیا، یہاں تک کہ مولا کائنات سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پانی کا مشکیزہ لیے خلیفہ وقت کے لیے چلے آ رہے تھے، ظالموں نے انہیں بھی خلیفہ وقت تک نہ پہنچنے دیا اور تیر مار مار کے وہ مشکیزہ اس سے پانی بہ گیا، تو علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا امیر المومنین گواہ رہنا، میں لے کے آیا تھا۔ یوم معاشر اللہ اور اس کے رسول کے سامنے میری شکایت نہ کرنا، میں لے کے آیا تھا، انہوں نے نہیں آنے دیا۔ آج تک مجھے بتائیں کسی مولوی سے، کسی پیر سے یہ قصہ سنایا آپ نے؟ کسی نے بتایا ہے کہ عثمان غنی قرآن کی تلاوت کر رہے تھے، میں نے اس قرآن کی زیارت کی ہے جس پہ عثمان غنی کا لوگ پڑا ہوا تھا، میں نے زیارت اس ترکی میں آج بھی محفوظ ہے، فیصل مسجد میں زیارت کے لیے آیا تھا تبرکات میں نے اس کی آج بھی عثمان غنی کے لوگ قرآن کی تلاوت کرتے ہوئے خلیفہ وقت کو تحت کر دیا گیا، 40 دن بھوکا رکھا گیا، پیاسا رکھا گیا، ان کی اہلیہ محترمہ نے ہاتھ آگے بڑھایا، اہلیہ محترمہ سیدہ نائلہ کی انگلیاں کٹ گئی، وہ کٹی ہوئی انگلیاں، وہ قرآن پہ بہتے ہوئے لہو کے قطرے، وہ کون بتائے گا آپ کو، وہ کون سنائے گا آپ کو؟ کیوں نہیں مولوی بول؟ دوجیاں تو گلہ نہیں، ساڈا مولوی کیوں نہیں بولتا؟ ساڈے سلسلے کا پیر کیوں نہیں بولتا؟
کیوں موت پڑ گئی سب کو؟ دوستان عزیزگار، اپنے عقائد کو درست رکھنا۔ نعرہ حیدری ہمارے ایمانوں کا مرکز ہے، علی المرتضیٰ سے محبت ہمارے ایمانوں کا حصہ ہے، لیکن کہیں اس نعرے لگاتے لگاتے نبی کے گھرانے سے اور نبی کے صحابہ سے دور نہ ہو جانا۔ یہ پورا گلدستہ سجے گا، پورا ماحول بنے گا، تو پھر قبر و حشر میں رسول اللہ کے سامنے جب ہم پیش ہوں گے تو یہ عرض کرتے ہوئے آئیں گے، یا رسول اللہ اسی تہاڈی اونٹنی نو بھی اونٹنی تے ناکا نہیں کیا، ناکا مبارک کیا۔ یا رسول اللہ اسی تہاڈے جوڑیاں نو بھی جتیاں نہیں، نالینے مبارک کیا۔ اگر ہم آپ کی اونٹنی کا احترام کرتے ہیں، آپ کے جوڑوں کا احترام کرتے ہیں، تو رسول اللہ پوچھنا نہیں موت پہ نہیں سکے غارِ ثور نے جس میں موڈے سے چاہ کے کھڑے، اس ابو بکر کو لوگ ظالم کہتے رہے، جابر کہتے رہے، غافل کہتے رہے، اس کی خلافت کو ناحق کہتے رہے، اور تمہارے منہ تمہاری زبانیں کٹ گئی تھی، تم ان کو جواب دیتے۔ رسول اللہ پوچھیں گے، ضرور پوچھیں گے۔ اس لیے میرے دوستو، آج وقت ہے احتیاط سے اپنا آپ سنبھال کے، اپنے دامن کو بچا کے، ہر طرف فتنہ ہے۔ وہ کسی نے کیا بھئی سانو عرش معلا دی دس پا کے آپ کو بت خانے جا بھائی، ہمیں خدا کے راستے بتانے والے خود بت خانوں میں گھس جاتے ہیں۔ میں پچھلے سال حضرت امیر شریعت کا وصال ہوا تو میں ان کی تعزیت کے لیے سیاسی کیا۔ بڑے سردار صاحب تو علیم تھے، لیکن ان کے سردار صاحب اور قاسم صاحب، میں نے کہا جی میں مالی لحاظ سے بہت چھوٹا آدمی ہوں، بڑا مسکین سفیر ہوں، لیکن میں تعلق ہمیشہ برابری کی سطح پہ رکھتا ہوں۔ فیصلے جنازے میں اتھی جانا جڑا ساڈے تے آ گئے، اتنے کدی نہیں کہا جڑا ساڈے ہر بندے کا باپ وہ واسطے بادشاہ ہے، وہ دادا وہ واسطے شہنشاہ ہے، وہ امیر ہو غریب ہو پیر ہو فقیر ہو، سب کا باپ اس کے لیے بہت بڑا ہے۔ میں کہا تواڈے گھروں ساڈے گھر کدے کوئی نہیں آیا، لیکن اس کے باوجود میں آیا ہوں۔ پتہ میں کیوں آیا ہوں؟ میں آپ کی باپ کی قبر کو سلام کرنے کے لیے آیا ہوں۔